دوستو ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جب بھی کسی مشکل اور پریشانی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے انسان مختلف وظیفے بھی پڑھتا ہے، مگر پھر بھی بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہماری دعاؤں کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دور نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہی رکاوٹیں بتائی جائیں گی جنہیں دور کر کے آپ اپنی دعاؤں کو قبولیت کے مرتبے پر پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ حرام کمائی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے صحیح مسلم کی کہ ایک آدمی حرام کھا کر، حرام پی کر اور حرام پہن کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو حرام کمائی سے دور رہیں۔ اگر آپ حرام کمائی سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ دوستو یاد رکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ غفلت اور لاپرواہی سے دعا مانگنا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو غفلت اور لاپرواہی سے کبھی دعا نہیں مانگے۔ دوستو یاد رکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی تیسری وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں تاکہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں۔ دوستو دعا قبول نہ ہونے کی چوتھی وجہ وہ اللہ سے شکوے کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میں کتنی بار دعا مانگ چکا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک قسم کا شکوہ ہے جو ہمیں اللہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو اللہ کی بارگاہ میں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو۔ دوستو یاد رکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی پانچویں وجہ خوشی کے زمانے میں دعا نہ مانگنا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات میں دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدحالی میں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ سے دعا والا تعلق قائم رکھیں۔ دوستو دعا قبول نہ ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں اپنی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کر لیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی ساتویں وجہ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی آہیں اور بدوائیں جو ہیں یہ ہماری دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو حقوق العباد کی ادائیگی کریں، ماں باپ کو ان کا حق دیں، بہن بھائیوں کو ان کا حق دیں، بیوی بچوں کو ان کا حق دیں اور اپنے تمام ماتحتوں کو ان کے تمام حقوق دیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق دے گا۔ اگر آپ ان کا حق غصب کریں گے تو زمین و آسمان کا مالک آپ کا حق بھی روک لے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کمزوروں پر رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا عمل کرنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں تو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، جس کا ڈسکرپشن میں بھی ہم نے لنک دے دیا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اس پر ہم ایک ویڈیو بنائیں تو کمنٹ کریں، جلدی ہم اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی دعائیں قبول ہو سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔